السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سورہ عصر کی پہلی آیت کا لفظ العصر اس آیت کی سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ عصر مکی ہے، اس میں 3 آیتیں، 1 رکوع، 14 کلمات اور 74 حروف ہیں۔ یہ سورت انتہائی جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ دنیا و آخرت میں انسان کی سعادت مندی اور بدبختی کے اسباب کا ذکر اس سورت کا موضوع ہے۔ سورہ عصر قرآن مجید کی بہت مختصر سی سورت ہے، لیکن جامع ترین سورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا دیتا، پھر وہ سلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5127، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2648 میں یہ حدیث درج ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ کبھی رات لمبی، کبھی دن چھوٹا، اور کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ زمانے کا یوں گزرنا اللہ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، والعصر۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال، مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ، اور یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا و آخرت کی عظیم منافع حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگا دیا ہے، تاکہ وہ عقل و شعور سے کام لے اور عمر کے اوقات کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے، تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اگر اس کے خلاف کسی نقصان دہ کام میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید ہوگی، اصل مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ نقصان کام میں لگایا تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہے کہ اس کا منافع اور اصل مال دونوں ضائع ہو جائیں گے۔ یہ محض ایک تمثیل ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے، جس کی تائید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، پس اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 223۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پر متوجہ کیا کہ خسارے سے بچنے کے لیے ان 4 چیزوں پر عمل کرے جن کا ذکر ابھی کیا جائے گا، اور اس معاملے میں ذرا بھی غفلت نہ برتے، عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانے اور خود کو ان 4 چیزوں کے ساتھ مشغول کر دے۔ جن 4 چیزوں پر عمل پیرا ہو کر انسان خسارے سے بچ سکتا ہے، ان میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ کسی چیز کو سچے دل سے ماننا اور یقین کر لینا، اس پر ایمان لانا، شرعی طور پر ان 6 چیزوں کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے ان کے مطابق عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ 6 چیزیں کیا ہے؟ پہلی،
اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صدق دل سے یہ قرار کرے کہ آسمان و زمین کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت و بندگی کے لائق بس اسی کی ذات گرامی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ فرشتے اللہ کی ایک غیبی اور نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ بے چوں چرا کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو کتابیں نازل فرمائی ہے ان کو تسلیم کیا جائے اور ان میں صرف آخری کتاب قرآن مجید کی تعلیمات و احکام کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے۔ نمبر 4، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو عام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وہ جب برحق تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ تمام انبیاء پر اجمالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 5، یوم آخرت پر ایمان لانا، یعنی اس بات کو تسلیم کرنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ان کا حساب دینا ہے۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانا، یعنی اس بات کو تسلیم کرنا کہ جو ہوا ہونے والا ہے سب اللہ کو بخوبی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے قضا و قدر کے ہر فیصلے کو ایک کتاب میں قلم بند کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کر دیا اور جو نہیں چاہا نہیں کیا۔ ان 6 چیزوں کو تسلیم کرنا ایمان لانا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہو، یعنی انکار کرے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے وہ نیک عمل، کوئی بھی عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابل ہو، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، وہ عمل صالح ہے، یعنی نیک عمل کہلاتا ہے۔ نیک عمل کے لیے رضا الہی اور سنت رسول کی موافقت شرعی شرط ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان جو صرف زبان تک محدود رہتا ہے، اس کا اثر انسانی زندگی پر کچھ نہیں ہوتا، یعنی اعضاء انسان کے آنکھ، کان، ناک اور دل دماغ سے اگر اس کا اظہار نہ ہو تو بے معنی ہو، جس کی کوئی وقعت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ یہاں علامہ اقبال کا شعر قدر تصرف کے ساتھ موقع محل کے عین مطابق ہے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی عام طور پر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ایک شبہات، یعنی انسان کو ایمان اور عمل میں کچھ نظری اور فکری شبہات پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے عقائد ہی خراب ہو جائیں۔ عقائد کی خرابی سے نیک اعمال کا برباد ہونا واضح ہے۔ نمبر 2، شہوات، ایک شبہات ہے اور دوسرا شہوات ہے۔ شہوات یعنی نفسانی خواہشات جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہے اور بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہے، اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی اور عمل برائی سے بچنے کی ضرور سمجھتا ہے، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوں اور ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا رستہ چھوڑ بیٹھے۔ حق کی وصیت تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، کسی شخص کی تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ مطلب یہ کہ انسان راست بازی اور حقوق ادا کرنے کر اتفاق نہ کرے، ایک دوسرے کے حق اختیار کرنے، حق پر قائم رہنے اور حقوق ادا کرنے کی تاکید بھی کرتا رہے، ورنہ اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ چوتھی چیز جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ مطلب یہ کہ اسلام یا حق کو غالب کرنے کے راستے میں جتنی بھی مشکلات حائل ہوں یا مصائب سے دوچار ہونا پڑے تو صرف خود ہی صبر اور برداشت سے کام نہ لے بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ صبر کا ایک مفہوم شریعت کے احکام پر ثابت قدمی سے پابند رہنا بھی ہے، ایسی باتوں کے لیے بھی وہ دوسروں کو تلقین کرتا رہے۔ صبر کی تلقین بھی اگرچہ حق کی تلقین میں شامل ہے لیکن اس کی اہمیت اور شرف و فضل کی وجہ سے اللہ نے اس کا الگ ذکر کیا ہے۔ جن لوگوں میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق یقین سے کہا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آخرت میں وہ خسارے سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم کھائے کھا سکتا ہے غیر اللہ کو، اور انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانا درست نہیں۔ زمانے کے اوقات، سال، مہینے، دن، رات اور گھنٹے، منٹ انسان کی زندگی کا سرمایہ، ان کا صحیح استعمال کرنا
دنیا و آخرت میں منافع حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں اور یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان لانے سے انسان حقیقی اور کامل مومن بن جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو تسلیم نہ کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔